السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منافقوں نے اور یہودیوں نے اسلام کے خلاف بہت ساری سازشیں رچی اور اس کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بہت ساری چیزیں گڑھی گئی ہیں، خاص کر کے حدیث کے نام پہ بھی بہت ساری چیزیں گڑھی گئی ہیں۔ اور یہ اس میں بہت سارے علماء جو ڈفرینٹ مسلک کے علماء ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہی اسی بیسس پہ ہے کہ ان کے پاس اگر دیوبندی کے پاس کوئی حدیث ہے تو اس کا کاٹ اہل حدیث کے پاس ہے، اہل حدیث کے پاس کوئی حدیث ہے تو ان کا کاٹ دیوبندی کے پاس ہے، بریلوی کے پاس کوئی حدیث ہے تو ان کا کاٹ ان دونوں کے پاس ہے، شیعوں کے پاس اپنی حدیثیں ہیں۔ تو سبھی نے اپنے اپنے جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ حدیثیں الگ کر لی۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر حدیثوں کے پیرلل ایک حدیث ہے، اور اس کو ایک طرح سے ایز اٹ از وہ مکس چلا رہا ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر کے بہت ساری چیزیں کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر کنفیوژن پیدا کیا جا سکے، مسلمانوں کے اندر قرآن کی اہمیت کو کم کیا جا سکے، مسلمانوں کے اندر دین کے سمجھ کو لے کر کے ایک کنفیوژن پیدا کر دے۔ یہ شیطان کا یہی حربہ ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، ڈیسیژن میکنگ میں ہمارے اندر شک پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی، جیسے حضرت عائشہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کو لے کر کے ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں 5133، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایج جو ہے ایٹ دا ٹائم آف کنسمیشن، جو رخصتی کا ٹائم ہے، وہ 9 سال ہے۔ اسی میں بخاری شریف میں ایک دوسری حدیث ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 4993، جس میں وہ کہتی ہیں کہ جب سورہ قمر کی آیت نمبر 46 نازل ہوا تو اس وقت میں کھیلا کرتی تھی۔ سیم یہ بھی بخاری میں ہے، اور وہ جو 9 سال ہے تو وہ تو 9 سال کا ایگزیکٹ فگر ہے، اور یہ بخاری شریف میں ہے جس میں 54 اور 46 آیت کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ تب نازل ہوا جب میں کھیلا کرتی تھی۔ تو یہ سائنس کہتی ہے کہ جو میموری کو ریکال کرنے کا جو ایج ہے، جو ایونٹ بچپن میں ہوتا ہے اس کو ریکال کرنے کا ایج ہے، وہ ایج جو ہے 4 to 7 ایئر ہوتا ہے۔ 4 to 7 ایئر ہوتا ہے، 4 سے نیچے نہیں ہوتا۔ اگر منیمم 4 مانے اور میکسیمم 4 مانے، یا اس کا ایوریج مان لیں، یا مان لیں 5 مان لیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ سورہ قمر نازل ہوا تھا، وہ مجھے یاد ہے۔ تو سورہ قمر قریب 8 سال پہلے نازل ہوا ہے، ہجرت کے 8 سال پہلے قریب نازل ہوا ہے۔ تو 8 اور یہ 5 کتنا ہو گیا؟ 13۔ ہجرت کے 2 سال بعد ان کی رخصتی ہوئی تو کتنا عمر آئے گا؟ 15۔ تو بخاری شریف میں ہی عمر 9 سال ہے، بخاری شریف میں ہی عمر 15 سال ہے، تو کسی ایک کو تو غلط ماننا پڑے گا نا، کسی ایک شخص کا 2 عمر تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے چیزوں کو صحیح مان کر کے چل رہے ہیں۔ صحیح بخاری کا مطلب 100% صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کا مطلب یہ ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، ان کے زمانے میں ہی لوگ کیا کرنے لگے کہ ان کے نام سے حدیثیں گڑھنے لگے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا یہ کہا۔ تو جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس جو کاپی ہے، جو کلیکشن میرے پاس ہے، اس سے جو کاپی کرے گا یہی صحیح بخاری۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو 100% حدیث کو صحیح کا مطلب صحیح مان لیں تو یہ تو پیرلل ٹو قرآن ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، دنیا میں کوئی کتاب اللہ کے کلام کے علاوہ وہ 100% پرفیکشن مانی ہی نہیں جا سکتی۔ انسان ہے، اس میں ہیومن ایرر ہوگا۔ 250 سال بعد یہ حدیثیں جمع ہو رہی ہے تو اس میں کمیونیکیشن ایرر ہوگا۔ ابھی ہم بیک وقت 10 آدمی کو ایک ہی بات بولیں اور 10واں آدمی کو بولے ریپیٹ کرو ہو بہو، تو وہ ہو بہو جو پہلا آدمی کو کہا گیا ہو بہو وہ ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ تو 250 سال میں آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ ہو بہو چیزیں آ گئی ہوں گی؟ تو اس کو صحیح مان لینا اور صحیح سے اوپر اس کو وہی مان لینا، یہ کتنا خطرناک ہوگا۔
مطلب یہ تو یہودیوں نے اور منافقوں نے ایسی ایسی سازشیں رچی کہ رسول کے پیرلل رسول کھڑا کر دیا، کتاب کے پیرلل کتاب کھڑا کر دیا، رات کے پیرلل ایک رات کھڑا کر دیا، تاکہ ہمارے اندر سے جو بیسک ایسنس ہے، جو صحیح چیزیں ہیں، اس میں کنفیوژن پیدا ہو جائے اور نکل جائے۔ جیسے قیام اللیل کا ذکر، شب قدر کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ دخان میں بھی ہے اور سورہ قدر میں بھی ہے، اور ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ اب اس کو کنفیوز کر دیا شب بارات سے، اور اس میں لوگ جو ہے مطلب طرح طرح کی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو دلیلیں دے رہے ہیں، اور اسی جسٹیفیکیشن کو ایک دوسرے فقہ کے یا دوسرے مسلک کے لوگ رد کر رہے ہیں، وہ بھی رد کر رہے ہیں حدیث سے، اور یہ بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں حدیث سے۔ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو بیسک چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کو پرائمری سورس مانیں، قرآن وہی ہے، اور حدیثیں جو کلیکٹ ہوئی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بھی ہیں، ان کی واعظ بھی ہیں، ان کی نصیحتیں بھی ہیں، ان کی پسند بھی ہیں، پھر لوگوں کے بھی اقوال ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اقوال ہیں۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، وہ فردر ایکسپلینیشن آف قرآن ہے، فردر ایکسپلینیشن آف دین ہے، دین کا اپلیکیشن ہے، دین کا پریکٹیکل ایکسپلینیشن ہے، وہ الگ نہیں ہے، مطلب قرآن سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی چیزوں کو ہی اپنے ورڈ میں ایک طرح سے ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو اس کو الگ مان کر کے اس کو الگ وہی مان لینا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، اور اس سے کنفیوژن پیدا ہوگا، اور پھر ہم ہر حدیث کو اگر صحیح مان لیں گے تو اس سے کبھی بھی سولوشن نہیں نکلے گا، کبھی بھی سرٹینٹی نہیں آئے گی، اور ہم اس کنفیوژن میں رہیں گے جہاں یہ سٹیج آ جائے گا کہ ہم کہیں گے کہ وائٹ کو یہ بھی صحیح ہے، بلیک کو یہ بھی صحیح ہے، بلیک اینڈ وائٹ یہ بھی صحیح ہے۔ اس طرح کی ایک سچویشن پیدا ہو جائے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 عمر بخاری شریف میں آ رہی، اور اگر ہم دونوں کو صحیح مانیں تو ہم کہیں گے کہ 9 سال بھی صحیح ہے، 15 سال بھی صحیح ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے 10 سال بڑی تھی، ان سے اگر کیلکولیشن کیا جاتا ہے تو ان کی عمر 19 سال آتی ہے۔ تو کسی ایک شخص کی عمر 3 تو ہو ہی نہیں سکتی، ایک ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو وہی مان لینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی مطلب غلطی ہوگی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ قرآن میں حدیث، اس کی حدیث موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1897 نمبر کی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ قوم کا عروج قرآن سے ہوگا اور زوال قرآن سے ہوگا، یعنی آپ کی ڈیولپمنٹ، آپ کی بقا، آپ کی عروج، آپ کی دنیا میں ذلت سے بچنے کا ذریعہ قرآن ہوگا، صرف قرآن ہوگا۔ قرآن چھوڑنا مطلب ہم دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ تو قرآن ہی ہمارے ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہے، اور قرآن چھوڑنا ہی ہماری ذلت کی وجہ ہے۔ اب یہ سنیے یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، اس میں آپ سنیے تو یہ چیزیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں۔ وحیین فاؤنڈیشن، جی، پرپز آف دا فاؤنڈیشن، انسیپشن کیا کر رہے ہیں آپ؟ وحیین فاؤنڈیشن دراصل جو ہے ایک اسلامک چیریٹیبل ٹرسٹ ہے۔ اس کا مقصد ماڈرن چیلنجز کا مقابلہ کرنے والے لوگوں کو تیار کرنا، جس میں بالخصوص ایتھیزم اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز بھی ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو واپس عروج کی طرف لے جانا ہے۔ وحیین کا مطلب ہوتا ہے 2 ریویلیشنز۔ ہمارے نزدیک قرآن بھی ریویلیشن ہے، حدیث بھی ریویلیشن کا ایک فارم ہے، تو یہ 2 ریویلیشن مل کر ہو جاتے ہیں وحیین۔ جس کا مطلب یہ کہہ رہے کہ حدیث بھی وہی ہے، اگر ہم حدیث کو وہی مان لیں گے تو پھر ہمارا کبھی بھی کنفیوژن ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی ہمارے آپس میں جو مسلکی اختلاف وہ ختم نہیں ہوگا، جو فرقواریت ہے وہ ختم نہیں ہوگا، جو شیعہ سنی کی لڑائی ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ شیعوں کے پاس الگ حدیث ہے، سنی کے پاس الگ حدیث ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی حدیثوں کو رد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنی کے اندر جو بن گئے ہیں فرقہ اور مسلک، ان کے آپس میں اختلاف حدیثوں کے، اور یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا، اور مسلمان دنیا میں ذلیل اور خوار ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں بیسک چیز پہ لوٹنا چاہیے، اور وہ ہے ہمارا قرآن
اور جو سنت طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ سنت طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، وہ اپنے لائف ٹائم میں انہوں نے سکھا دیا، اور وہ چین کبھی ختم نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی نیا مسلمان بنا، وہ مسلمان سے ہی تو مسلمان بنا، جب وہ مسلمان بنا تو اس نے جو سیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس کو آگے سکھا دیا کہ بھائی ایسے وضو کرتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں، ایسے روزہ رکھتے ہیں، ایسے حج کرتے ہیں۔ دین جو ہے وہ کامل قرآن میں ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت جو ہے سورہ مائدہ میں 5 اور 3 نمبر کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن یہ آیت نازل ہوئی یوم عرفہ کے دن، جو آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس دن یہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دین کو تمہارے لیے کمال، اکملت لکم دینکم کو کمال پہ پہنچا دیا، کمپلیٹ کر دیا، اس میں کچھ بھی اب باقی نہیں رہا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور ہم نے اپنا نعمت تمہارے پر تمام کر دیا، اور ہم نے اسلام کو دین کے طور پہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ابھی دین مکمل نہیں ہوا، دیکھو دین آئیں گے کچھ لوگ تب مکمل ہوگا، جب حدیثیں جمع ہوں گی تب مکمل ہوگا، جب فقہ والے لوگ آئیں گے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ آئیں گے، امام یہ آئیں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ آئیں گے، تب ہوگا۔ بھائی یہ ہمارے بڑے اسکالر ہیں، یہ دین کے بڑے اسکالر ہیں، جنہوں نے فقہ کو ڈیٹیل میں اس لیے بتایا کہ تاکہ جو لوگ قاضی بنے، جو لوگ کرمنل لاز کے اوپر خاص کر کے قاضی بنیں گے، یا سول لاز کے اوپر جو قاضی بنیں گے، اس کے حساب سے ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان۔ لیکن وہ ساری چیزیں قرآن سے، اسی لیے سارے اماموں نے کہا کہ اگر میری کوئی بات کل کو قرآن سے ٹکرا جائے تو اسے چھوڑ دینا۔ تو قرآن سپریم ہے، قرآن ہی وحی ہے، قرآن سے ہی ہمارا بقا ہے، قرآن سے ہی ہماری عزت ہے، قرآن سے ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن کہیں گے یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو مہجورہ بنا دیا تھا۔ وہ قرآن کی شکایت کریں گے، قرآن ہی ہمارے لیے حجت ہوگا آخرت میں، اور قرآن سے ہی ہمارے لیے سوال ہوگا۔ اور اگر ہم قرآن کی طرف لوٹیں گے تو دین بہت آسان ہو جائے گا، الدین یسر جس کو کہا جا رہا وہ آسان ہو جائے گا، اور قرآن کے لحاظ سے پھر ہم مسلمان ہوں گے، کیونکہ قرآن میں ہمارا نام وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قبل وفی ھذا، تو ہمارا نام مسلمان ہے شروع سے۔ ہر انبیاء کو، ہر رسول کو ماننے والے کو مسلمان کہا گیا، اور آج بھی ہمارا مسلمان۔ تو یہ ڈفرینس ہے مسلک کا، جس کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں حدیث کے نام پہ دن رات۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں لا تفرقوا، تم تفرقہ پیدا مت کرو، تم ایک امت ہو، تم تفرقہ پیدا، اور لیکن ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں نہیں تفرقہ تو ہوگا۔ تو یہ ہماری جو زوال ہے، ہم زوال میں ہیں، بلکہ اب عذاب میں ہیں، اور اس سے آگے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر عذاب دکھ رہا ہے، تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوٹیں اللہ کے رسول کی طرف، حق بات کی طرف، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن کو امپلیمنٹ کریں، اور قرآن کو آگے تک پہنچائیں، ورنہ ہمارا سروائیول ایشو ہے یہاں پہ۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور غلط باتوں سے، غلط سمجھ سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔